آج میری ایک ہمارے بھائی ہیں ایتھیسٹ، ان سے بات ہو رہی تھی، تو ہم ایک چیز کی طرف بات کرنے لگے، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ نبی ہیں، اس بات کا ثبوت کیا ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے، تو اس بات کی دلیل قرآن ہے. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کی دلیل کیا ہے، تو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل نبی ہے، یعنی سرکولر لاجک ہے. ٹھیک ہے، مگر پھر اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی ہم کیوں مان لیں کہ قرآن رسول اللہ کے اوپر وحی آ رہی تھی، رسول اللہ سچ بول رہے تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ کو تو جی مکے کے کافر بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صادق اور امین ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک بات ہے کہ رسول اللہ کی صداقت یعنی سچائی اور رسول اللہ کی امانت داری کے جو گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ رسول اللہ واقعی نبی تھے، رسول اللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، تو کہیں گے رسول اللہ تو صادق تھے، یعنی کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اس بات کا گواہ کون ہے؟ اس بات کا گواہ کوئی ایکس وائی زیڈ بندہ ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ پہ نبوت پہلی دفعہ رسول اللہ کے اوپر جو ہے وحی آئی، تو کون تھا جو وحی کی گواہی دے رہا تھا؟ رسول اللہ نے آ کے بتایا جی مجھے یوں یوں نظر آیا، تو رسول اللہ کی وحی کی گواہی کون دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا گواہی؟ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے جبرائیل کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جبرائیل کو نہیں دیکھا تھا. 100% ہمیں بات ہے، جبرائیل ان کو نظر بھی نہیں آ سکتا تھا، نہ وہ خود خدا سے بات کر سکتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو رسول کی بات کو فیس ویلیو پہ لے لیا، بس رسول نے کہا ہاں ہاں. ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے کہ جس سے ہم واقعی یہ اعتبار کر سکیں کہ رسول اللہ نے جھوٹ نہیں بولا، یا رسول اللہ جو تھے وہ ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی؟ اس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. ٹھیک ہے، قرآن کا اترنا، قرآن رسول کا گواہ اور رسول قرآن کا گواہ سرکولر لاجک ہے. ان دونوں کا ہمیں تیسرا کوئی گواہ چاہیے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ سی، ایک بڑی سمپل سی بات ہے جو کہ ہمیشہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں رسول اللہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اسی سلسلے کا نبی ہوں جو کہ بنی اسرائیل اور میں چلتا تھا. نبیوں کا سلسلہ، یعنی سارے نبی پہلے کدھر آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں آئے ہیں. آپ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، ایلیا، علیسیٰ، سیموئیل، یرمیہ. ٹھیک ہے، آپ دانیال دیکھ لیں، آپ حضرت داؤد کو دیکھ لیں، سلیمان کو دیکھ لیں، جتنے نبی ہیں ملاکی کوئی بائبل میں 50-60 کے قریب نبی جو ہیں، یسایہ، ٹھیک ہے، حزقیال، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بائبل میں مینشن ہے. اور اگر پرانے طریقے کے مطابق دیکھا جائے کہ بنی اسرائیل کیسے کنفرم کرتے تھے کہ کوئی نبی ہے، بنی اسرائیل کو پتہ کیسے لگتا تھا کہ کوئی نبی ہے؟ دیکھیں، پہلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ابراہیم کو بنی اسرائیل نبی نہیں مانتے، اسے خدا کا بندہ مانتے ہیں، ایمانداروں کا باپ مانتے ہیں. اسی طرح اسحاق کو اور یعقوب کو بھی وہ اسی طرح مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یوسف جو ہے، یوسف کے بارے میں بھی نبوت کی باتیں جو ہیں وہ کچھ کہی جاتی ہیں، مگر یوسف کے ہمیں معجزے بھی مل جاتے ہیں. جیسے حضرت یعقوب کی بینائی چلی جاتی ہے، اور جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں اور وہ پھر اس کو پہچان لیتے ہیں، حضرت یوسف کو خواب بھی آتے تھے، خواب سچے ہو جاتے تھے، اور خوابوں کی وجہ سے اور خوابوں کی تعبیر بھی وہ بتاتے تھے. بادشاہ کا خواب خود ہی پہنچ لیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ میں اصل میں بیسیکلی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، یہ جو انالیسس اس ٹائم میں کر رہا ہوں وہ ایک ریلیجس نیریٹو کے اندر رہتے ہوئے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا حضرت محمد اس درجے پہ پورا اترتے تھے. تو اس کی ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کے پاس معجزہ بھی تھا. حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا کہ جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا. تو جب چہرے پہ ڈالا تو یعقوب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی دوبارہ سے. ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یوسف کی وجہ سے مصر میں چلے گئے. اس سے اگلا ہمیں نبی کون ملتا ہے؟ اس سے اگلا نبی جو ہمیں پہلا نبی ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ ہے. جی، موسیٰ کو جلدی ہوئی جھاڑی نظر آئی. موسیٰ کی نبوت کی گواہی کیا تھی؟ اگر پوچھا جائے موسیٰ یہ ظاہر کرے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، موسیٰ کے پاس معجزے تھے. موسیٰ نے بحیرہ کلزم کو، ریڈ سی کو 2 حصوں میں بیبلیکل سٹوری کے مطابق بدل دیا. یعنی کسی بندے کو اس بارے میں شک نہیں ہو سکتا تھا کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ خدا نہیں ہے، کیونکہ معجزے بھی تو موسیٰ کے ہاتھ سے ہو رہے تھے نا. ٹھیک ہے، مطلب میں
یہ نہ سمجھیں کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ موسیٰ واقعی معجزے کر رہا تھا، مجھے پتا ہے بات جھوٹ ہے، مگر اکارڈنگ ٹو دیئر نیریٹو، ٹھیک ہے۔ موسیٰ کے بعد نبی کون ہے؟ ہارون۔ ہارون کی نبوت کی بات کہاں سے کنفرم ہوتی ہے؟ وہ حضرت موسیٰ سے ہی کنفرم ہوتی ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ بھی نبی ہیں۔ ان کی بہن مریم، ان کے بارے میں بھی حضرت موسیٰ یہ مانتا ہے کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یشوع بن نون کے بارے میں بھی وہ مانتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا، تو پھر حضرت سیموئل جب وہ نبی ہے، حضرت سیموئل کی نبوت کی گواہی جو ہے اس کی ماں اور جو کاہن اعظم تھا وہ دونوں دیتے ہیں، کیونکہ سیموئل جو ہے وہ رات کو سویا ہوتا ہے، کیونکہ سیموئل کی ماں کو اولاد نہیں تھی، حضرت سیموئل کی ماں کو، تو وہ آتی تھی جو خدا کا گھر تھا وہاں پہ، اور آ کے وہ رو رہی تھی ایک دن، اور کاہن تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جو کاہن اعظم تھا، اس نے اس کے رونے کی آواز سنی، اور پھر اس نے اس سے خدا سے اس کے لیے دعا کی۔ جب اس سے خدا کے لیے دعا کی تو اس کو بیٹا ہوا، پھر اس بیٹے کو منت اس نے مانی، وہ اس کو کاہن اعظم کے پاس ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر سیموئل سو رہا تھا ایک رات، تو کیا ہوا جی کہ اسے آواز آئی، سیموئل کر کے کوئی آواز اسے دے رہا تھا، تو وہ اٹھ کے گیا کاہن اعظم کے پاس، اس نے اسے کہا کہ جی تم نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں بلایا، وہ چلا گیا۔ 3 بار یوں ہی ہوا۔ تیسری بار جب سیموئل آیا تو اس نے اسے کہا کہ اب جب تجھے آواز آئے نا تو کہیں اے خداوند میں حاضر ہوں۔ تو کیا ہوا جی، پھر سیموئل سے خدا نے باتیں کی۔ پھر سیموئل وہ تھا کہ سیموئل نبوت کرتا تھا، اس کی باتیں بڑی کنفرم ہوتی تھی۔ ساؤل کے بارے میں اس نے پہلے ہی نبوت کر دی تھی، جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کو مسح کرنے والا بھی وہی تھا۔ داؤد کے بارے میں اس نے پہلے ہی نبوت کر دی تھی کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، خدا چاہتا ہے کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ پھر ایون کے سلیمان کے بارے میں بھی نبی تھا، اس نے ہی کی تھی بات اس طرح۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، الیسا نبی ہوتا ہے، ایلیا جو ہے اس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ اور ایلیا کے پاس کیا تھا؟ ایلیا کے پاس ایسے معجزے تھے، بہت ہی بڑے معجزے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایلیا ایک پہاڑ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ملک کے اوپر جو ہے نا کال پڑا ہوتا ہے، اور بادشاہ کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ کال پڑا ہوا ہے، تو جی ایلیا نبی کو بلاؤ تو وہ دعا کرے گا تو یہ کال ختم ہوگا۔ تو کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ گناہ گار یا پھر بدکار قسم کا بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بندے بھیجتا ہے ایلیا کے پاس۔ ایلیا پہاڑ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک بندہ اسے کہتا ہے چل نیچے آ، تجھے بادشاہ بلا رہا ہے۔ 50 بندے لے کے وہ جاتا ہے، تو ایلیا کہتا ہے تجھے اور تیرے 50 کو آگ کھا جائے، آگ آسمان سے اترتی ہے، 50 کے 50 بندے روسٹ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوبارہ 50 اور بھیجتا ہے، پھر 50 کو پھر وہ مار دیتا ہے، اس طرح۔ پھر تیسری بار جو آتا ہے وہ آ کے اسے کہتا ہے مرد خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ نیچے اتر۔ پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر وہ جاتا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ جو ہے پھر اسے بتاتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ادھر ایلیا نبوت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تو نے یہ بات نہیں کی ہوگی۔ بادشاہ جب اس سے ملتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی گاڑی جلدی لے جا کیونکہ بارش آئے گی، کہتا ہے اتنی بارش آئے گی کہ تیرا رتھ پھنس جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بادشاہ جو ہے نا بھاگنا شروع کرتا ہے، اور ایلیا بادشاہ کی کے رتھ کے آگے آگے بھاگتا ہے۔ تو وہ بھاگتا بھاگتا جب آگے پہنچتا ہے پھر بارش اتنی آتی ہے تو بادشاہ کو واقعی سمجھ آتی ہے کہ یار اس نے تو صحیح نبوت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر الیسا کا گواہ پھر جو ہے وہ ایلیا ہوتا ہے، کیونکہ الیسا جو ہوتا ہے وہ اس کا شاگرد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی ہوتا تھا، یہاں تو نبی کے پاس بہت بڑے معجزے ہوتے تھے جس سے وہ خود ہی ایویڈنٹ ہو جاتا تھا کہ یہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر کیا ہوتا تھا کہ نبی کا گواہ نبی ہوتا تھا، نبی کا گواہ نبی ہوتا تھا۔ جیسے اب مسیح کے بارے میں بات ہے، مسیح سے پہلے کون نبی تھا؟ یوحنا جو تھا، جو جسے مسلمان یا کہتے ہیں، اس نے مسیح کو پہچان کے کہہ دیا تھا کہ تو میرا خداوند ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھ گیا تھا، مطلب اس نے اس کی گواہی دے دی تھی، اور اس کی گواہی کے پیچھے ہی جو مسیح کے حواری تھے وہ مسیح کے پیچھے چل پڑے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ میں گھٹوں اور یہ بڑھے۔ یعنی یسوع کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ وقت آ گیا کہ میں گھٹوں اور یہ بڑھے، یعنی وہ بتا دیتا کہ یہ اگلا نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر رسول اللہ کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بات ہے، پنجابی میں کہتے ہیں مچھی دا گواہ ڈڈو، تو وہ بات ہے کہ جی رسول اللہ کا کیا ہوا۔ رسول اللہ جاتے ہیں جی، جا کے خدیجہ بتا رہی ہیں کہ ہاں جی تمہارے ساتھ کوئی خدا نے بات کی ہے، ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے کہ خدا نے بات کی ہے۔ بھائی دیکھیں، کیا نبی کے حق میں غیر نبی کی
गवाही कबूल हो सकती है। एक बंदा नबी है और उसको कोई कह रहा है नहीं नहीं बंदा, ये बंदा बड़ा सच्चा है जी, इसलिए ये झूठ नहीं बोल सकता, यार वो तो नबी नहीं है, वो कैसे नबी के हक में गवाही कैसे दे सकता है कि ये नबी है। तो रसूलुल्लाह के साथ ऐसा कोई नबी नहीं है, रसूलुल्लाह के पास कोई मौजज़ा नहीं है ऐसा, वो चांद 2 टुकड़े करने वाला मौजज़ा जो कि 2-4 बंदों ने देखा था बस, ठीक है, उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। तो बेसिकली जो असूल नबूवत है जो कि क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में चला आ रहा था, वो रसूल के मामले में टूट जाता है, क्योंकि है ही नहीं है कोई नबूवत, नबी है ही नहीं है जिसने जिंदा तौर पे गवाही दी हो, या रसूल का कोई मौजज़ा ऐसा हो कि आंखों के सामने अगलों को खुल गया हो कि हाँ भाई इसने बहीरा कुलजम 2 टुकड़े कर दिया, इसने आसमान से आग बरसा दिया है, इसने मुर्दे जिंदा कर दिए हैं। कोई काबिल जिक्र मौजज़ा रसूलुल्लाह के पास नहीं था। फिर नबूवत की दलील क्या है, नबी कैसे है? अब दलाइल नबूवा के हिसाब से कई चीजें बातें इन्होंने आगे पीछे घड़ी हुई हैं, मगर उनमें से कोई भी जो है ना प्रॉपरली साबित नहीं होती, ठीक है। तो असल में अगर देखा जाए तो नबी के हक में गैर नबी कैसे ये कह सकता है कि तू वो नबी है? ये हुआ ही नहीं है, ये हुआ ही नहीं है। यहाँ तो नबी मौजज़ों से साबित होते हैं, यहाँ नबी की गवाही से नबी साबित होता है, वैसे वो नबी साबित नहीं होता, ठीक है। वैसे नबी जो है वो नबी नहीं साबित होता, नबी के हक में नबी की गवाही कबूल की जाती है, गैर नबी की गवाही कबूल ही नहीं हो सकती। तो ये कैसी बात है कि रसूलुल्लाह के हक में किसी नबी की भी कोई गवाही नहीं है? कोई ऐसा भी हो सकता था कि एक सेकंड लास्ट नबी आता पहले और फिर लास्ट नबी हजरत मोहम्मद आ जाते, और जी वाकई जैसे मसीह के हक में पहले यूहन्ना या याहिया आए, ठीक है जी, और इवन के याहिया की पैदाइश का जो ख्वाब है वो उनके वालिद ज़करिया को आ गया, ठीक है। तो वो भी जो था वो भी एक बंदा बड़ा नेक बंदा माना जाता था और उसकी बात की जाती थी। तो अब सोचने की बात है कि रसूलुल्लाह की गवाही किसने दी? रसूलुल्लाह की गवाही कुरान है, तो कुरान की गवाही रसूलुल्लाह, तो हम ये मान लें बस कि जी रसूलुल्लाह ने कभी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि काफिर कहते थे कि रसूलुल्लाह ने कभी झूठ नहीं बोला। तो भाई एक नबी के हक में काफिरों की गवाही कैसे मान सकते हैं हम कि इस बंदे ने कभी झूठ नहीं बोला? सोचे ना, एक नबी के हक में काफिर की गवाही कैसे मान सकते हैं कि इसने कभी झूठ नहीं बोला? और हजरत अबू बकर ने जब गवाही दी थी कि हाँ भाई वाकई जी उसको मिराज हुआ है, ना उसने देखा ना कुछ किया, दूसरी बात है कि अबू बकर कोई नबी थोड़ी थे, ही वाज अ कॉमन मैन, तो कैसे उसकी गवाही मान लें नबी के हक में? फिर नबी का मौजज़ा कुरान है, कुरान तो मौजज़ा किसी सूरत साबित ही नहीं होता। हम कितनी दफा मैं इस चैनल पे बात करता हूँ कि रसूल अल्लाह का इशू, कुरान का इशू ये है कि रसूल अल्लाह ने ना अपनी जिंदगी में कबूल मुकम्मल कराया। अगर वाकई कुरान रसूल अल्लाह का मौजज़ा था तो रसूल अल्लाह को अपनी जिंदगी में कंप्लीट करा के जाना चाहिए था, वो भी नहीं कराया। एक नामुकम्मल मौजज़ा जिसे मुकम्मल करने के लिए अबू बकर, साद बिन, वो उसका क्या नाम है, ज़ैद बिन साबित जो कि एक यहूदी था पहले, ठीक है, और उस्मान, इनकी बैसाखियां चाहिए। इवन के हजाज बिन यूसुफ जैसे जंदीक की गवाही, जंदीक ने कुरान का मौजज़ा मुकम्मल किया, जिसने सहाबियों के गले काटे और उनकी लाशों को काबे के ऊपर लटकाया है। तो मुझे बताएं कि कैसे मान लें कि हजरत मोहम्मद की रसालत जो है उसके ऊपर गवाही कहीं से साबित होती है? साबित नहीं होती गवाही कहीं से। तो ये क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए, इनको सोचना पड़ेगा कि भाई किसने गवाही दी? नबी का गवाह नबी हो सकता है या उसके मौजज़े हो सकते हैं, मौजज़ा रसूलुल्लाह के पास कोई था नहीं, और नबी तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं भाई। तो फिर रसूलुल्लाह के गवाह यही सारे फड़ू तड़ू ऐसे ही थे, अबू बकर, खदीजा और वर्का बिन नौफल जैसे। तो फिर हम कैसे मान लें कि हजरत मोहम्मद नबूवत के मेयार पे पूरा उतरता एक नबी है? तो ये क्वेश्चन है जी, सोचिएगा इस पे ज़रूर। शायद आप में से किसी का दिल भी आए कि इस बारे में मुझसे बात करें, तो डेफिनेटली करें।